علیہ وسلم نیکی کس کو کہتے ہیں اور گناہ کس کو کہتے ہیں؟ کون سا عمل جو ہے وہ نیکی کہلاتا ہے اور کون سا عمل جو ہے وہ گناہ کہلاتا ہے؟ تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے سوال کیا تو میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا البر حسن الخلق، فرمایا حسن اخلاق نیکی ہے، اچھا برتاؤ نیکی ہے، حسن معاشرت بہتر ہے، نیکی ہے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور مکارم اخلاق کا مظاہرہ کرنا، محاسن افعال کا مظاہرہ کرنا اور اچھے اخلاق و افعال و اعمال کا مظاہرہ کرنا، میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا یہ نیکی۔ البر حسن الاخلاق، حسن اخلاق نیکی ہے، حسن عمل نیکی ہے، حسن معاشرت نیکی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا نیکی ہے اور اپنے نشست و برخاست میں اچھائی لانا یہ نیکی ہے اور لوگوں کے ساتھ محبت اور مودت کے ساتھ پیش آنا یہ نیکی ہے۔ اگلی بات صحابہ نے پوچھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاسم، چلے یہ پتہ چل گیا یہ نیکی ہے، گناہ کسے کہتے ہیں، جرم کسے کہتے ہیں، اسم کسے کہتے ہیں؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ سنیے۔ میرے حبیب فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ما حاکا فی نفسکا وکرہتا ان یطلع علیہ الناس، فرمایا گناہ یہ ہے جس کام کے کرنے سے تیرے دل میں کھٹکا پیدا ہو، جس کام کے کرنے سے تیرا دل مطمئن نہ ہو، جس کام کے کرنے سے تجھے اطمینان قلبی حاصل نہ ہو اور تجھے ڈر لگا رہے، کاش اس کام سے لوگ مطلع نہ ہوں، کاش اس عمل پر لوگوں کو کوئی خبر نہ ہو، کاش لوگوں کو پتہ نہ ہو میں نے کیا کیا ہے، دل مطمئن نہیں ہے اور لوگوں کا خدشہ ہے، لوگوں کا ڈر ہے کہ وہ میرے اس عمل پر مطلع نہ ہو جائیں، میرے اس فعل پر وہ باخبر نہ ہو جائیں، تو حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا یہی گناہ۔ پتہ ہمیں بھی ہے، ہم جب بھی کوئی اقدام کرتے ہیں دل کھٹکتا ہے، جب بھی کوئی اقدام کرتے ہیں تو دل پریشان ہوتا ہے، اطمینان قلبی حاصل نہیں ہوتا اور روحانی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ نماز اگر میں نہیں پڑھتا تو اگر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلے نماز نہیں پڑھی تو معاذ اللہ مجھے خیر منانی چاہیے ہوگی، اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اگر نماز میں نے نہیں پڑھی، میرا دل جو ہے مجھے ملامت کر رہا ہے، ہم نے نماز با جماعت نہیں پڑھی، دل جو ہے وہ ملامت کر رہا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ کوئی برا رویہ کیا، دل ملامت کر رہا ہے اور یہ کھٹکا لگا ہوا ہے، یہ اندیشہ جو ہے وہ کھائے جا رہا ہے، کاش اس فعل پر جو ہے کوئی مطلع نہ ہو جائے، کہ اس عمل پر جو ہے کسی کو خبر نہ ہو جائے، اس فعل پر جو ہے کوئی آگاہ نہ ہو جائے، تو میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا یہی گناہ ہے۔ اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میرا کوئی معاملہ ہو تو میں کس سے فتویٰ لوں، میں کس سے جا کر کے مسئلہ پوچھوں؟ میرے حبیب نے فرمایا استفتی قلبک، پہلے اپنے آپ سے فتویٰ پوچھ لے، پہلے اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لے، پہلے اپنے من سے فتویٰ پوچھ لے، تیرا دل مطمئن ہے، تیرا دل اس پر پرسکون ہے، تیرے دل میں کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ یار کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو خبر نہ ہو، اچھا اگر پتہ بھی چل جائے گا مجھے کوئی ملامت نہیں کرے گا، مجھے کوئی برا بھلا نہیں کہے گا، میرے اس فعل پر کچھ میری سرزنش نہیں ہوگی، میری ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوگی، میری گرفت نہیں ہوگی، میری پکڑ نہیں ہوگی،
تو وہ نیکی ہے، ورنہ پکا فیصلہ ہے کہ وہ گناہ ہے۔ اچھا صاحب، آپ یہ کہیں کہ چلے صاحب ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو بھی کرتا ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار ان کا مسئلہ ہے، وہ بھی تو کر رہا ہے، وہ بھی تو کر رہا ہے، وہ بھی تو کر رہا ہے۔ ہم نے جناب والا شریعت کو تھوڑی سمجھا ہوا ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں اگر وہ کر رہا ہے تو کیا ہوا؟ بھئی ایک بندہ گناہ میں گر رہا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، تو میں بھی شروع کر دوں؟ کوئی بندے کسی کو، ہمارے ہاں تو یہی ہے، ارے بھائی چھوڑو یار، فلاں نہیں کر رہا، او بھائی فلاں نہیں کر رہا، اچھا وہ فلاں نہیں کر رہا، اس کا کسی نے کچھ بگاڑ لیا۔ ارے صاحب ٹھیک ہے، اگر آپ دنیا کی آنکھوں میں دھول چھونک جائیں اور اپنے اندھے قانون کو جو ہے وہ ایک نئی اینک جو ہے وہ اندھی پہنا دیں، مگر اللہ کے جو حفاظ فرشتے ہیں، جو ہمارے نگران فرشتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تو یہ نہیں چلے گا، اللہ کی بارگاہ میں تو یہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائی جس طرح یہاں پر اندیشہ ہے کہ کوئی باخبر ہو گیا تو میری سرزنش ہوگی، ملامت ہوگی، گناہ ہوگا، پکڑ ہوگی، اگر یہاں سے بچ گئے وہ گناہ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں سزا ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں اس کی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عقوبت ملے گی۔ آئیے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ثعلب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر، یا رسول اللہ نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما سکنت الیہ النفس، جس کام کرنے پر تیرا دل مطمئن ہے اور تجھے دلی خوشی ہے اور قلبی اطمینان ہے، اور فرمایا وَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، اور تجھے تیرا دل اس پر ملامت بھی نہیں کر رہا، تیرا دل بھی اس پر مطمئن ہے۔ حضور نے فرمایا یہ نیکی ہے۔ وَإِنِ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، حضور نے فرمایا اگرچہ مفتی اس کے برعکس فتویٰ دے دیں لیکن تیرا دل مطمئن ہے اور تجھے اس کا بھی ڈر نہیں ہے کوئی مطلع ہو جائے گا، کوئی باخبر ہو جائے گا، میری سرزنش نہیں ہوگی، میری گرفت نہیں ہوگی، تو میرے حبیب نے فرمایا یہ نیکی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے دین مکمل کر لیا اور شریعت مکمل ہو گئی۔ ایک ہے دین کا مکمل ہونا، ایک ہے شریعت کا مکمل ہونا۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِجَازَ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِإِكْمَالِ الدِّينِ بُلُوغُهُ فِي مَعَارِجِ الْقُرْبِ إِلَى مَرْتِبَةٍ يَغْبِطُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخَرُونَ، فرمایا اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جس طرح دین کو مرتبہ عروج پر پہنچایا تو اپنے محبوب کو بھی مرتبہ عروج پر پہنچایا اور معارج قرب عطا فرمائے، اور اس مرتبے پر اپنے حبیب کو پہنچایا۔ جب قیامت کا دن ہوگا اگلے پچھلے ایڑیوں اس کے بل کھڑے ہو کر کے جب مصطفیٰ کو دیکھیں گے اللہ کے عرش الہی کی سید میں بیٹھا ہوا، سارے جو ہے وہ اپنے ایڑیوں کے بل اٹھ اٹھ کر کہہ رہے ہوں گے واہ محمد واہ محمد، اللہ نے آپ کو کیا عظمت عطا فرمائی۔ یہ منظر ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا جی، ہمارے ہاں تو خیر یہ نہیں ہوتا، کوئی سنگر اچھا لگ جائے اور اس کی سنگنگ اچھی لگ جائے نا تو پھر سارے ہاتھ اٹھا کر واہ 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 واہ، ایک شور ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو تقریر سننے پر تو سبحان اللہ بھی کوئی نہیں کہتا۔ یہ کوئی سنگر تھوڑی بیٹھا ہوا ہے، کوئی سنگنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ سنگر وہ بیٹھا ہوتا بلے بلے بھائی واہ واہ واہ، مزہ آ گیا مزہ آ گیا مزہ آ گیا ہے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنے اونچے درجے پر یہاں تک فرماتے ہیں حتی غفر لکمال محبوبیتہ جمیع ذنوب امتہ
حتی الدماء والمظالم، فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو اس درجے پر پہنچایا ہے جس درجے پر پہنچنے کے بعد اللہ جو ہے اپنے محبوب کے صدقے سے، محبوب کے رخ والضحیٰ کے صدقے سے، فرمایا کسی کا ناحق خون ہے تو وہ بھی اللہ معاف کرا دے گا، اور کسی کا ناحق ظلم ہے تو اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا لامتہ عشیۃ عرفہ، آپ عرفہ میدان عرفات ہے نا، میدان عرفات میں حضور بیٹھے ہوئے تھے، دعا کر رہے تھے، اور دعا میں آپ نے یہ کہا کہ اے اللہ میری ساری امت کی مغفرت فرما دے، ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ آپ سے تو درود نہیں پڑھا جاتا، مجھے ہر وہ منظر بتاؤ جہاں پر، ہر وہ درجہ بتاؤ جہاں پر مصطفیٰ پہنچے ہوں، ہر وہ اعلیٰ درجہ ہے جس پر مصطفیٰ پہنچے۔ مصطفیٰ نے پہلے کہا یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ امت اس درجے پر گر گئی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو تم سے درود بھی نہ پڑھا جائے۔ یہ یاد رکھیے گا، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا پڑھنا چاہیے ہمیں، کیا پڑھنا چاہیے؟ پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک مرتبہ پڑھ لے، ہاں آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں حضور نے دعا کی، فاجیبا، اللہ نے کہا انی قد غفرت لہم ما خلا المظالم، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کہا میری امت کو بخش، میں نے بخش دیا، لیکن جس نے ناحق کسی کا قتل کیا ہوگا، ناحق کسی پر ظلم کیا ہوگا، ناحق کسی کو ستایا ہوگا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ صحابہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں فَإِنِّي آخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ قال اے رب ان شئت اعطیت المظلوم من الجنت وغفرت للظالم، فرمایا میرے رب تو بڑا کریم ہے، اگر تو چاہے قیامت کے دن ایسا کرے کہ مظلوم کو جو ہے جنت میں بھیج کر، مظلوم کو جو ہے وہ جنت میں بھیج کر اس کو خوش کر دے اور ظالم کی سزا کم کر دے، سزا نہ دے، تو دونوں خوش ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حضور نے یہ دعا کی اور یہ کہا اور پھر مزدلفہ میں پہنچے، حضور نے یہی دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب جا، اگر کسی نے ظلم و زیادتی کی ہوگی تو میں تیرے اس امتی کو بھی بخش دوں گا، اس کو بھی بخش دوں گا۔ ظلم ہم کرتے ہیں، زیادتی ہم کرتے ہیں، لوگوں کو ہم ستاتے ہیں، اللہ کے حق ہم مارتے ہیں، بندوں کے حق ہم مارتے ہیں، ارے زمین کو گناہوں سے ہم بھرتے ہیں، مگر خدا کی بارگاہ میں بخشش کے لیے اگر کوئی ذات ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جب اللہ نے دعا قبول فرمائی فضحک رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، حضور نے تبسم فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم بھی ساتھ تھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کا موقع ہے، دعا کا موقع ہنسنے کا نہیں ہوتا، رونے کا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے کا ہوتا ہے، آپ ہنسے کیوں ہیں؟ اگلا جملہ جو صحابہ نے کہا تھا، فرمایا اضحک اللہ سنکا، یا رسول اللہ اللہ آپ کا مسکرانا ہمیشہ قائم رکھے، اللہ آپ کے دانتوں کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آپ کے چہرے کو ہمیشہ پر نور رکھے۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا تھی جو میرے مصطفیٰ نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔